لغاری صاحب سب سے پہلے تو اس چیز کی بات کر لیتے ہیں کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ان کی جو کارکردگی ہے ان کی حکومت کی وہ بڑی اچھی رہی ہے، لیکن ہم یہ سمجھیں کہ NA 249 کے جو رزلٹ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کارکردگی کو ریجیکٹ کر دیا ہے عوام نے۔ دیکھیں اس سے پہلے تو وزیر آباد میں یہی کچھ ہو چکا ہے، ڈسکم میں یہی کچھ ہو چکا ہے، اس سے پہلے نوشہرہ میں یہی کچھ ہو چکا ہے، اس سے پہلے جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں تمام بائی الیکشنز میں حکمران جماعت ہار چکی ہے۔ اچھا یہاں تو وہ تیسرے نمبر پر بھی نہیں ہے، وہ پھر کہہ رہے ہیں اور اس سے بھی پیچھے ہے، 5ویں نمبر سے بھی پیچھے ہے، اور وہ جو ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں بھی شمار کرو اور ہم بھی ہیں۔ تو بڑے کمال بات ہے۔ اچھا نون لیگ نے یہ کیا کہ جو ہی اپنے کینڈیڈیٹ کا اناؤنسمنٹ کیا انہوں نے میڈیا کی سطح پر یہ باقاعدہ تاثر دیا اور میڈیا نے بھی اس کو بائی کیا کہ جناب یہ سیٹ تو بہت آسانی سے جیت لی جائے گی کیونکہ شہباز شریف صاحب نے اتنے سیٹ لیے تھے۔ اچھا اس سیٹ میں 2 مرتبہ جب اسٹیبلشمنٹ مہربان تھی 90 میں بالکل طے کیا ہوا تھا کہ نہیں آنے دینا ہے پیپلز پارٹی کو، اور 97 میں جب طے کیا گیا تھا کہ نہیں آنے دینا ہے تو اس وقت اعجاز شفیع صاحب جیتے تھے جو PMLN سے تھے۔ اس سے پہلے 5 مرتبہ پیپلز پارٹی یہ سیٹ جیت چکی ہے، اور جو تحریک انصاف ہے اس کے پاس تو یہاں عمران خان صاحب آئے تھے، 2000 ووٹ لیے تھے، انہوں نے یہاں ایک زمانے میں الیکشن میں حصہ لیا تھا۔ تو اس سیٹ کی پوزیشن MQM نے 1 دفعہ جیتی، کراچی شہر ہے، آخر کراچی شہر پر MQM کا راج رہا ہے، اس کی یہ سیٹ جو ہے وہ اس نے ایک دفعہ جیتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں 1 دفعہ JUI نے جیتی، JUI نے بھی MMA کے الیکشن کے ساتھ مل کر اتحاد بنا کر وہ سیٹ جیتی تھی۔ تو یہ تاثر تو تھا کہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ جیت رہے ہیں، اور لیکن ہم بھی جو خبریں دے رہے تھے نا ان سے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جیسے مفتاح اسماعیل صاحب ہم یہ نہیں، یہ میڈیا کا ٹرینڈ ہوتا ہے، جب ایک ٹرینڈ بنا دیا جاتا ہے تو وہ بھیڑ چال کی طرح چلتا رہتے ہیں۔ اچھا یہ بات تو کوئی سننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ جناب کوئی دوسری فریق بھی ہے، دوسرے فریق موجود بھی ہیں، اس ہسٹری کی پوری ہسٹری وہ سب کے سامنے ہے۔ 70 کے الیکشن میں حفیظ پیرزادہ قومی اسمبلی سے اور قاسم پٹیل پیپلز پارٹی کے دونوں قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں یہاں سے جیتے تھے، اسی حلقے سے جیتے تھے۔ اچھا اس کے بعد 88 کا الیکشن جب دوبارہ جماعتی الیکشن ہوئے تو یہاں سے جو ہے وہ اپنا امیر حیدر کاظمی وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، وہ جیتے۔ اس سے پہلے آفاق شاہد جیت چکے تھے، اور اس سے پہلے قادر پٹیل، یہ حلقہ تقسیم ہوتا رہا ہے مختلف اس میں، تو اس سے پہلے ان کے الیکشن میں جیتتے رہے ہیں زیادہ تر پیپلز پارٹی یہ بات۔ اچھا یہ کینڈیڈیٹ جو ہیں یہ اسی علاقے کے رہنے والے ہیں، مندوخیل صاحب، صحیح، تو یہ ایک کچھ چیزوں کا ایج تھا انہیں۔ اچھا وہ جو مفتاح اسماعیل صاحب کو یہاں پر لڑنے کے لیے بھیجا تھا تو ہو سکتا ہے کہ ان کی کارکردگی بھی ہو اس علاقے میں، ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی کام بھی ہو، لیکن کم از کم بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ ایک دوسری بات یہ کہ ڈائیورسٹی آف دا اوپینین ہے نا، یہاں پر پاکستان کے تمام سیگمنٹس یہاں موجود ہیں، یہاں پر بہت بڑی تعداد میں سندھی ہیں، بہت بڑی تعداد میں بلوچ ہیں، بہت بڑی تعداد میں سرائکی ہیں، بہت بڑی تعداد میں پٹھان ہیں، بہت بڑی تعداد میں پنجابی ہیں، بہت بڑی تعداد میں اردو بولنے والے ہیں۔ اب بعض سیگمنٹ تو ہمیں یہ معلوم تھا کہ ایک پاکٹ تھا پٹنی برادری کا، ان کے کوئی 12 ہزار ووٹ ہیں، ان میں سے 100 ووٹ جو ہیں وہ استعمال ہوئے، 100 ووٹ لوگوں نے جا کر ووٹ ڈالا۔ بعض جگہوں پر تو لوگوں نے ووٹ کا استعمال ہی نہیں کیا، کرونا کی وجہ سے بھی نہیں، کرونا نہیں تھا، سیاسی اختلافات بھی ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ووٹ دے رہے ہیں، یعنی جس طرح MQM کے ووٹ 2 حصوں میں بانٹ گئے نا، MQM کو اور PSP کو ووٹ ملے، تو نتائج کوئی حیران کن نہیں ہے۔ اگر اعداد و شمار کی آگے پیچھے ہونے سے کوئی نتیجہ بدلا ہے تو اس کو ظاہر الیکشن کمیشن 2018 کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں نا لوگ، 2018 کے جب الیکشن ہوئے تھے تب تو ایسا نہیں ہوتا ہے، اس وقت پورے کا پورا دوسرا آپ کا پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ کس وقت کون سی فضا بنی ہوئی ہے، کون سی ہوا چل رہی ہے، تو اس وقت جو ہے PTI کی ایک ہوا بنی ہوئی تھی، اور کیا PTI آج کراچی میں دوبارہ یہ 14 سیٹیں لینے کی پوزیشن میں ہے؟ اگر آج ہو جائیں قومی اسمبلی کی 14 اور صوبائی اسمبلی کی 22 سیٹیں، PTI آج اس پوزیشن میں، وہ خیبر پختونخوا میں اس پوزیشن میں نہیں ہے تو یہاں کیا ہوگی؟ یہاں پر 2.5 سال فیصل وابڈہ صاحب اس سیٹ پر رہے، کوئی کام نہیں کیا، اس علاقے کی حالت دیکھنے والی ہے، وہاں پہ پانی کا مسئلہ، سیوریج کا مسئلہ اور اتنے مسائل، تو کیا یہ وجہ بنی ریجیکٹ کرنے کی؟ جیتی ہے یا ہاری ہے؟ پیپلز پارٹی فائنل کاؤنٹنگ میں ہارتی ہے یا جیتتی ہے؟ یہ فائنل اس کے لیے ہوگا
کہ آگے وہ اس حلقے میں کتنا کام کرتی ہے یا لوگوں کو کتنا ڈیلیور کرتی ہے. اصل بات یہ ہے. اور یہ جا سکتی ہے پیپلز پارٹی سے؟ ہاں امید کی جا سکتی ہے کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پانی کے وہاں پر ہائیڈرنٹس بنا دیے گئے ہیں. لوگوں کو گھروں میں پانی پہنچانے کی بجائے ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ٹینکر سے پانی خریدیں, اور ٹینکر اتنے مہنگے ہیں کہ لوگ نہیں خریدتے. گدا گاڑی پر جو ایک ٹینکی رکھی چھوٹی سی وہ 600 روپے کی جا کر بکتی ہے, تو لوگ کیسے کہاں سے پانی حاصل کریں گے, کس طرح ان کو پانی ملے گا؟ یہ تو ان کا کام ہے کہ جناب لوگوں کے گھروں میں پانی پہنچائیں. یہ پانی جو راستے میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے ہائیڈرنٹ سے اٹھا لیا جاتا ہے, ٹینکر مافیا کا جو ہے پیٹ بھرا جاتا ہے, تو اس سے وہ نکلے نا. لیکن حکومت کے لیے یہ آئی اوپنر نہیں ہے کہ حکومت کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا. اب حکومت کو سیریس ہو کر کچھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کو کچھ تو کرنا ہے نا عوام, ورنہ نہیں وہ تو حیران اس بات پر ہوں گے کہ وہ جیت کیسے گئے تھے. تو پہلے ہارنے کا اس میں حیرانی کی بات نہیں ہے. ان کے وہ تھی جو 2018 کے الیکشن میں وہ جیت کیسے گئے تھے, اصل سوال تو پورے لوگوں کا یہی تھا. اچھا لیکن اب جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے آ گئے ہیں, یہ اچھی بات ہوئی ہے. یہ بات ہوئی ہے, پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این جو ہیں وہ ایک پیج پر آ گئی ہیں. یہ دو جماعتیں پاکستان مسلم لیگ اور پی ایس پی بھی مل گئی ہیں ساتھ. ہاں وہ بھی ایم کیو ایم اور پی ایس پی ایک ساتھ ہو گئے, پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این ہو گئے. ادھر پیپلز پارٹی اکیلی تھی, وہ پہلے بھی اکیلی تھی. ان کو تو پی ڈی ایم سے بھی انہوں نے نکال دیا تھا, نوٹس ووٹس بھیجے تھے, جو کچھ بھی ہوا. لیکن پیپلز پارٹی کو کبھی بھی پی ایم ایل نہیں مانے گی, اور پیپلز پارٹی کبھی پی ایم ایل ان کو, اب میرا خیال ہے کہ اتحاد ہوا تھا تب تو بڑی باتیں کی. مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا تھا بلاول میرے بھائی ہیں اور اب ہم آپس میں جو ہے وہ اختلافات نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے. وہ کہاں گیا وہ جو اتحاد تھا ایک؟ تو ہم جا کر کس سے پوچھیں گے؟ ہم کس سے یہ سوال کریں گے کہ آپ تو بھائی بہن بن گئے تھے, اب کیوں بیٹھ کر اس طرح سے چیزوں کو خراب کر رہے ہیں؟ وہ تو روزانہ, یہ الیکشن تو آج ہوا ہے نا, الیکشن سے پہلے ان کے جو جملے ہو چکے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ان جملوں کو بھی تو لوگ کچھ ہو چکا نا. اچھا ڈسکا 2 الیکشن بھی کہا جا رہا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے, اور نون لیگ بڑے اعتراضات اٹھا رہی ہے. تو یہ جب بھی کہیں پر انتخابات ہوتے ہیں جو پارٹی ہار جاتی ہے اس کی جانب سے دھاندلی کا شور مچایا جاتا ہے. یہ ہمارے ملک میں یہ روایت کب ختم ہوگی؟ ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ آفر کی گئی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ری الیکشن کرواؤ, ہم تیار ہیں. یہ بات سامنے آ گئی ہے. اب دیکھیں کہ ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے, کیا ری کاؤنٹنگ کے بعد پھر یہ پی ایم ایل این کہتی ہے نہیں ری کاؤنٹنگ میں ری کاؤنٹنگ ہوگی, اب ری الیکشن کرواؤ. 4 مئی کو سماعت ہونی ہے, انہوں نے درخواست منظور کر لی, درخواست بھی منظور ہوگی ہے, اس کی سماعت بھی ہونی ہے, اس کی کاؤنٹنگ بھی ہوگی, دوبارہ کاؤنٹنگ بھی ہوگی, اور نتائج سامنے آئیں گے. پھر ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد یہ کہا جائے کہ جناب ہم نے ویسے استعفے دینے ہیں لیکن الیکشن دوبارہ کرواؤ. ویسے استعفوں کی تو بات, اب تو وہ بات دب گئی نا, بالکل ہی دب گئی. تو کھڑی کیوں کی تھی اس وقت, کیوں لے آئے تھے مارکیٹ میں؟ یہ بات کیسے آئی تھی, یہ کیسے لے کر آئے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ استعفے دینے ہیں؟ استعفے دینے کی بات, بھئی استعفے آپ نے مشروط کیے تھے کہ پیپلز پارٹی استعفے دے گی تو ہم دیں گے. آپ استعفے دینے میں بڑے اپنے دل کی گہرائیوں سے استعفے دینے کے لیے تیار تھے, تو مولانا اور آپ مل کر استعفے دیتے. باقی آپ کے پیچھے آتے جن کو آنا ہوتا وہ آتے, لیکن اتنا بڑا گیپ تو آ جاتا, وہ تو آپ نے نہیں کیا نا. پی ڈی ایم کا اجلاس عید کے بعد اب ہوگا, اب تو نہیں ہو رہا, لیکن مولانا نے تو دروازے کھلے رکھے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے. یہ نہیں, مولانا دروازے بند کر دیں گے, مولانا دروازے. اور اب یہ اتحاد آپ کو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ بہت بڑا معجزہ ہوگا, سیاسی معجزہ ہوگا اگر یہ دوبارہ اتحاد ہوتا ہے. مولانا چونکہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں پچھلے 6 سال سے, 7-8 سال سے. ایک دفعہ اسلام آباد میں نے کہا کہ جائیں آپ میاں نواز شریف صاحب سے کہیں کہ صدارتی امیدوار ہمارا لے لیں, ہم اعزاز احسن کو لا رہے ہیں تو آپ ان کی حمایت کریں. تو مولانا جب وہاں پہنچے انہوں نے کہا چھوڑیں مولانا, آپ الیکشن لڑیں, ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو مولانا خود دولہا بن کر سیرا باندھ کر آگے کہ جی میں خود ذاتی امیدوار ہو کر آگے. تو حکومت کی بات تو سچ ثابت ہوگی نا, وہ پہلے ہی کہتی تھی غیر فطری اتحاد ہے, چلے گا نہیں. نہیں, میں اس کو غیر فطری تو نہیں کہوں گا, اتحاد فطری تھا, لوگوں کے اپنے رویے ٹھیک نہیں تھے. ٹھیک ہے.